بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 19 جولائی ہے، سال 2022۔ آگے کنواں پیچھے کھائی، شہباز حکومت عملی طور پر وفاق اور پنجاب کے اندر ختم ہو چکی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا ہے کہ ڈٹ جانا ہے۔ آصف زرداری کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ سندھ ہاؤس کی طرز کی ایک نئی اراکین کے لیے منڈی لگا دی گئی ہے۔ لاہور کے اندر اگلے 48 گھنٹے کیوں عام ہے، عمران خان بھی ڈیرا لگانے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مسٹر ایکس اور وائی کا جو رول ہے اس پر بھی بڑی گہری نظر ہے پی ٹی آئی کی، اور اس حوالے سے کیا اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ تو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں رکھوں گا۔ لیکن مریم نواز نے شہباز شریف کے خلاف باقاعدہ اب محاذ کھول لیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اس سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ شریف خاندان کا ایک بڑا طریقہ واردات ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی ضرورت ہے، بوٹ پالش کرنا ہے، تو اس کو ڈیوٹی دے دی جاتی ہے، اور جب سمجھتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانا ہے اور ووٹ کو عزت دو اور اس طرح کے نعرے لگا کر عوام کو گمراہ کرنا ہے، تو اس وقت نواز شریف اور مریم نواز آگے ہو جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے جناب یہ نواز شریف کی رائے تو یہ تھی کہ آپ کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات نہیں کرنے چاہیے، لیکن شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے یہ کر لیے ہیں۔ تو اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے لیے اب نون لیگ کا راستہ صاف ہے، اور تمام لیڈرشپ کہے گی کہ جناب نواز شریف کا جو ہونا ہے وہ بڑا ضروری ہے عمران خان کو شکست دینے کے لیے۔ حالانکہ یہ تمام ان کے چوری ڈکیٹی کے کیسز تھے، این آر او 2+ انہوں نے لینا تھا، اس مقصد کے لیے نواز شریف آن بورڈ تھے، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ ساری گیم کھیلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جب یہ حکومت ناکام ہو گئی، مہنگائی ہوئی، اب یہ ضمنی انتخابات کے اندر جو ان کا حال ہوا ہے 16 جماعتوں کا، میں سمجھتا ہوں شرم کے مارے ان کو 2 دن باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے، یہ اقتدار لینا ہے، مجبوری ہے۔ عمران خان اگر 2/3 اکثریت یا سادہ جو واضح اکثریت کے ساتھ آتا ہے، تو ابھی جو انہوں نے این آر او لیا ہے یہ واپس ہوگا اور دوبارہ یہ جیلوں کے اندر جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کی جو کرپشن کی ہوئی ہے اس کے لیے بقا کی جنگ ہے۔ اب آصف زرداری جو ہے سندھ کے اندر اس کی حکومت ہے، اگر کچھ بھی ہو جائے شاید وہ اگلی حکومت پھر سندھ میں لے جائے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان اب ایک بھرپور قسم کی جو مہم ہے وہ سندھ کے اندر بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس کو یہی ہے کہ ڈٹ جاؤ، مر جاؤ، اور اب عمران خان کو اگر آپ نے کھلا سپیس دے دیا تو آگے کنواں پیچھے کھائی، یعنی ہم سب نے ہارنا ہے، عمران خان نے جیتنا ہے۔ اس ماحول کے اندر ہمیں الیکشنز کے اندر نہیں جانا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل اور مہنگائی مزید ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے ایک بل دیکھا ہے بجلی کا، آپ یقین مانیے سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہے، 2 یونٹ بجلی جو ہے اس کی کنزمپشن ہے، اور 2100 سے اوپر جو ہے وہ بل بھیجا گیا ہے۔ یہ حالات ہے اس وقت، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ جوتے کیوں مار رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے میں حیران ہوں ان صحافیوں پر جن کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پی ڈی ایم کے ٹولے کے پاس اب اکثریت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حمزہ شہباز جو ہے وہ استعفیٰ بھی نہیں دے رہا اور پھر بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اس پر جو ہے میں داد دیتا ہوں ان صحافیوں کو کہ یہ زرداری اور نواز شریف کی اور شہباز شریف خاندان کی ایسی ہڈی ان کو لگی ہے کہ یہ نشہ بن گیا ان کا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ مریم نواز جو ہے وہی بات کر رہا ہوں، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے۔ اب انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور ٹویٹ اس نے یہ کی ہے، سیف اوان ہے یہ ان کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، وہ کہتا ہے ڈالر 222 کا ہو گیا، 2 دن میں ڈالر 10 روپے مہنگا ہوا۔ نواز شریف وزیر اعظم تھا تو ڈالر 103 روپے کا تھا، عمران خان وزیر اعظم تھا تو ڈالر 187 روپے تک گیا، آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو ڈالر 222 تک پہنچ گیا۔ جس دن کا نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا پاکستان تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ اب یہ کہیں گے جی نواز شریف ہوتا تو ہم بڑے وہ تیر مار لیتے، یہ کمپین ہے۔ اب اس کو مریم نواز گروپ کی عام جو رہنما ہے مریم اورنگزیب یہ ری ٹویٹ کر رہی ہیں، یہ باقاعدہ انڈورس کر رہی ہیں۔ ہاں شہباز شریف ناکام ہو گیا اور یہ وزیر اطلاعات ہے اس شہباز شریف کی، یہ تو ان کا عالم ہے آپس کے اندر لیگ پولنگ کا۔ اب ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ مریم نواز اپنے صحافیوں کے ذریعے شہباز شریف کے خلاف ٹویٹس کروا رہی ہے اور پھر ری ٹویٹ بھی، اوپر سے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی اپنے وزیر اعظم کے خلاف ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہی ہے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ شہباز شریف اور یہ ناکام ہو گیا اور نواز شریف بڑا اچھا بندہ ہے
اور وہ آئے گا تو عمران خان کا مقابلہ کریں گے. لیکن ان حالات میں آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے نہیں جانا. اور پھر جو خواجہ سعد رفیق ہے اس نے بھی آج جو ہے وہ مان لیا ہے, تسلیم کیا. اب یہ سارے وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں اس رجیم چینج سازش کا. وہ کہتے ہیں ہمیں کہا گیا کہ مہنگائی کرو اور پھر ہماری حکومت ہی ہمیں جو ہے وہ نہیں مل رہی اور یہ چیز ہے, تو یہ تسلیم کر رہے ہیں. وہ کون تھا جس نے آپ کو کہا سعد رفیق؟ یہ اصل میں قوم کا سوال ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ آصف زرداری کو فرنٹ دے دیا گیا ہے. چودھری شجاعت سے انہوں نے ملاقات کی ہے. مرکز کے اندر چودھری شجاعت ان کے اتحادی ہیں, ان کے بیٹے جو ہے وہ سالک وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اور اب پوری جو کوشش ہے اگلی میں آپ کو دونوں طرف کی جو حکمت عملی ہے وہ بتانے لگا ہوں. اس وقت لاہور کے اندر آواری ہوٹل ہے, وہاں پر پی ٹی آئی نے بکنگ کر لی اور آج رات کو تمام اراکین صوبائی اسمبلی ابھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, تقریباً پہنچ چکے ہیں, کچھ لوگ ابھی باقی ہیں بتایا گیا ہے. اسی طرح لاہور ایئرپورٹ کے قریب ایک ہوٹل ہے, وہاں پر جو حمزہ شہباد ہیں انہوں نے ہوٹل کی بکنگ کروائی ہے اور تمام اراکین جو ہے وہ 48 گھنٹے پہلے ہی وہ وہاں پر باقاعدہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. میٹنگز ہوں گی, وہاں سے اپنے اپنے اراکین کو لایا جائے گا. اب یہ ہے ایک پلان تو جو اس وقت عملی طور پر. دوسرا جو ہے وہ بیک ڈور کے اندر باقاعدہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ منڈی لگ چکی ہے, سندھ ہاؤس سے بھی بڑی منڈی, پیسوں سے خرید و فروخت, کچھ لوگوں کو کیسز کے حوالے سے ڈرانا دھمکانا, اور اس پوری گیم کے اندر یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس پر گہری نظر ہے تمام پارٹیز کی. اگر اسٹیبلشمنٹ کسی طرف بھی جھکاؤ کرے گی, کوئی بھی لوگ غیر حاضر ہوں گے تو بڑے سوالات اٹھیں گے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی کل اگلے 48 گھنٹے کے لیے لاہور کے اندر ڈیرا لگا رہے ہیں. نشستیں ہوں گی, ملاقاتیں ہوں گی, اور آگے جو ہے باقاعدہ ایک حکمت عملی جو ضمنی انتخابات کے اندر نظر آئی ہے. اسی طرح 10-10 لوگوں پر بتایا جا رہا ہے ایک بندے کی ڈیوٹی ہے تاکہ کوئی بندہ بھی ہوٹل سے آگے پیچھے نہ ہو. حالانکہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے پوری مانیٹرنگ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلیک میلنگ ہوگی, سارا دندہ پیسوں سے خرید و فروخت. اب جو زرداری ہیں وہ پہنچے ہیں چودھری شجاعت حسین کے بعد. اب اس وقت چونکہ چودھری برادران کی آپس کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے, اور ایک بہت بڑا جو فائدہ مل سکتا ہے وہ یہ مل سکتا ہے کہ ایک جو رکن ہے فیصل نیازی, وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری نہیں کیا. ظاہر ہے وہ ووٹ تو اب نہیں دیں گے نون لیگ کو, لیکن وہ وہاں پر پہنچیں گے بھی نہیں. تو الیکشن کمیشن نے ان کا فیصلہ وہ کہا ہے جی پتہ نہیں, یہ لگتا ہے جلد بازی میں ہوا ہے. حالانکہ الیکشن کمیشن کا کام نیت دیکھنا نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن نے جو سپیکر نے بھیج دیا اس کے تحت کارروائی کرنی ہے, چونکہ وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر ایک فریق بنا ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس شخص کو یہاں سے کک آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک آئینی عہدہ ہے اور چند دن یہ نکالے گا. ابھی الٹیمیٹلی اس کو جانا ہے بے عزت ہو کر جیسے بھی جائے گا. اب اس نے وہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں کیا جی, روک لیا ہے. یہ جلد بازی میں دکھائی دے رہا ہے, اور نوٹس جاری کر دیا جی سیکٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو کہ آپ آئیں اور اس کی وضاحت کریں. اب دوسری طرف جو ہے یہ فیصل نیازی پھر جو ریزائن آئے وہ قبول ہو گئے. دوسری طرف ہم نے دیکھا اب وہ تو جلیل شرک پوری بھی گئے. اب یہاں پر جو ہے وہ کاف لیگ کے 10 ایم پی ایز ہیں, ان کا رول انتہائی اہمیت کا عمل ہے, اور جو چودھری نثار ہیں ان کا ووٹ کی بھی اب بڑی اہمیت ہو گئی ہے. اس کو طرف بھی دونوں طرف کے جو رابطے ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ اس الیکشن کے اندر نہیں آئیں گے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے یعنی شہباز شریف پورا اس کو منانے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں, پاؤں پڑے ہوئے ہیں اس وقت چودھری نثار کے. لیکن اگلی سیاست بچانے کے لیے چودھری نثار پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے کسی بھی وقت. اب یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آصف زرداری کا پورا جو مقصد ہے, جیسے پہلے شریف خان یعنی چودھری خاندان کی تقسیم ہوئی, اب وہ چاہتے ہیں کہ کاف لیگ کے 5-6 بندے توڑے جائیں. یہ ایک بہت ہی بڑی بھیانک تصویر ہے ہماری سیاست کی. بدقسمتی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جمہوریت کا عنوان استعمال کرتے رہے, آج تک اسٹیبلشمنٹ کو آپ گالیاں اسی کام کی دیتے رہے, اور اب آپ پر یہ کام آیا تو سیاستدانوں کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ جو اتحادی ہیں ان کے پاس اکثریت ہے, لیکن ہم نہیں مانتے جی, 5-7 بندے غائب کر دیں گے, ہم جی خرید و فروخت کر لیں گے. اور اس وقت سندھ ہاؤس کے طرز کی منڈی لگی ہوئی ہے, بولیاں بڑھ گئی ہیں خرید و فروخت کے لیے. وہ جو سامان آصف زرداری کو دیا جاتا ہے وہ دوبارہ اس کے بعد بڑی بولی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام شروع ہو گیا ہے. بیک ڈور
اور لوگوں کے ذریعے رابطے. اب پی ٹی آئی کا بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی تمام لوگوں کی جو شرکت ہے وہ یقینی بناتے ہیں اور حکومتی ہتھکنڈے استعمال ہوں گے. اگر لوگ نہیں پہنچیں گے سیکیورٹی کا ایشو بنے گا, اغوا ہو سکتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس وقت سامنے ہیں. لیکن ظاہر ہے اب آصف زرداری کاف لیگ کو توڑنا چاہتے ہیں. اگر کاف لیگ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ چودھری پرویز الہی کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہار ہے, اور پھر ان کو ویسے ہی وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہیے, چونکہ 10 کے 10 ووٹ چودھری شجاعت کمٹ کر چکے تھے کہ وہ اب سارے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی چونکہ ممبر ہیں ان کے ساتھ جائیں گے. تو یہ ایک نئے کوشش کی جا رہی ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے. 48 گھنٹے کے لیے کل عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی لاہور کے اندر ڈیرا جما رہے ہیں, تمام اراکین سے ملاقاتیں ہوں گی. اور اب جو مرکز کے اندر بھی عملی طور پر میں بتا چکا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہو چکی ہے, چونکہ 3 سے 5 لوگ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی اس وقت لے نہیں رہی. عمران خان اس کا اصل فیصلہ کریں گے. تو ان حالات کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول اہمیت اختیار کر گیا ہے, سب کی اس پر نظریں ہیں. زرداری اور شریف مافیا جو پہلے نیوٹرل کہتے نہیں تھکتے تھے, اب ان کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہو بلکہ ان کے حق میں کچھ ہاتھ پاؤں مارے. لیکن دوسری طرف عمران خان جو ہے اس نے جو بیانیہ بنایا اور عوام کا جو رد عمل آیا ہے, اب میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت اس طرح کے متنازع امور اگر سر انجام دے گی تو نفرت کے اندر جو ایک تھوڑا سا کمی باقی ہوئی ہے وہ مزید معاملات ڈھیلے ہوں گے. اوپر سے آپ دیکھیے کہ یہ اجلاس کے اندر اس معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو کیسے بچانا ہے, شہباز شریف کی حکومت کو کیسے قائم رکھنا ہے. چونکہ ابھی اگر انتخابات میں جائیں گے تو پھر تو ہم جیت نہیں سکتے, 2/3 اکثریت عمران خان کی پارٹی لے گی تو دھاندلی بھی اتنی بڑی نہیں ہو سکتی. تو اب آگے کنواں پیچھے کھائی کی کیفیت کے اندر 16 جماعتیں اس وقت عمران خان کے قدموں میں ڈھیر بیٹھی ہیں, اور وہ جیسے چاہے گا یہ بیچارے دوڑیں گے. لیکن اکثریت کو اقتدار ملنا چاہیے, یہ ایک بڑی عام بات ہے. لیکن پنجاب کے اندر اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو پھر مرکز کے اندر کیا حقیقت رہ جائے گی, اوقات اور حیثیت, یہ بھی بڑی عام ہے. لیکن یہ اگلے 48 گھنٹے, آج کی رات اور کل کی جو رات ہے, پرسوں کی رات, یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے. اور پرسوں تک تو چونکہ سارے اراکین پہنچ چکے ہوں گے اور اس حوالے سے باقاعدہ ٹیمیں بنا دی گئی ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرح بڑھتے ہیں. بہرحال اس وقت تک جو ہے عمران خان کے ہاتھ میں گیم ہے, وہ چاہیں تو وفاق کے اندر بھی اشارے سے حکومت ہٹا سکتے ہیں, اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس مرتبہ زرداری جو ہے وہ مزید چونکہ شریف خاندان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ اور ذلیل کرے گا تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.